تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم مومن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارہ تو بستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کل یا معین الدین چشتی، مدد کل یا معین الدین چشتی۔ ایک چھوٹے سے پیالے میں آنا ساگر بھرا، ایک چھوٹے سے پیالے میں آنا ساگر بھرا، سوچئے کیسے بھرا اور سوچتے رہ جائیے، اور 3 گھنٹے میں بیٹھ کر دولت مکیہ لکھا، 3 گھنٹے میں بیٹھ کر دولت مکیہ لکھا، سوچئے علم رضا سوچتے رہ جائیے۔ میرے قابل قدر بزرگ دوستوں، ممبر نور پر ہم سے بہتر اور مستند علماء کرام تشریف فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا جمشید جوہر صاحب، اور آپ کے خوبصورت خطیب و امام حضرت مولانا قاری شبیر عالم صاحب، اور ہمارے شاعر اسلام جناب حبیب اللہ پروانہ اور مقیم رضا پیکر، یہ تمام علماء کرام کو آپ نے سماعت کیا ہے۔ آپ کی عدالت میں، آپ کی بارگاہ میں میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، بس آپ تھوڑی دیر آپ مجھے بھی سماعت کر لیں، مجھے بھی برداشت کر لیں، کیونکہ میں اپنی بات کہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگان دین کے کردار اور ان کی باتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دوں حق کا پروانہ۔ آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ اس گنبد خضرا کے مکی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبرہ میں، کہ جن کے اشارے سے ساری کائنات گردش کر رہی ہے، نگاہیں اٹھ جاتی ہے تو مادی طاقتوں کو پسینہ آنے لگتا ہے، اور رہے ارض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرما دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، راہوں سے گزرتے ہیں تو عطر برستا ہے، کسی کو چھو دیتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے، سنگریزوں پر ہاتھ لگا دیتے ہیں تو جان پڑ جاتی ہے، کھاری کنویں میں لاب دہن ڈال دیتے ہیں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے چشمہ شیری بن جاتا ہے۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کے بارگاہ میں، کہ جن کی حکومت چاند کی چاندنی پر بھی ہے، جن کی حکومت کلیوں کی چٹک پر بھی ہے، جن کی حکومت ستاروں کی جگمگاہٹ پر بھی ہے، جن کی حکومت بھوروں کی گنگناہٹ پر بھی ہے، اس مدنی تاجدار کی بارگاہ میں
جن کو خدا نے کہیں مدثر کہہ کر پکارا، کہیں مزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، اس نبی اعظم کی بارگاہ میں، اس نبی محتشم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں باوجہ بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زمانہ کربے کے بستر سے پھر پہلو بدلتا ہے، کوئی دستے کرم زخم خوردہ دل بھرک دیتا، نگاہ منتظر پتھرا گئے شب وعدہ، کوئی کشتی بھنور سے کھینچ کر ساحل پہ رکھ دیتا، اگر میں واقف راہ عمل ہوتا تو اے رحمت میں ٹھوکر کھانے سے پہلے قدم منزل پہ رکھ دیتا۔ چشم احساس میں نمی کیوں ہے، ماتھے پر تفکر کی لکیریں کیوں ہے، حیات کی پیشانی پر آڑے ترچھے نقوش کیوں ہے، یہ درماندگی یہ پریشانی آخر انسان پریشان کیوں ہے۔ غم نہ کرو کامیابی تمہارے لیے ہے، غم نہ کرو کامیابی تمہارے لیے ہے، عرضمندی کا تاج تمہیں دیا جائے گا، کونین کو نالین بنا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ صبح نشاط انگیز میں قرآن کا یہ قاری جب اس حوصلہ انگیز آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، آنسوؤں کی بوچھار قرآن مقدس کی صفحات پر برس پڑتے ہیں، دل کا دریچہ کھلتا ہے، روح سراپا سوال بن کر بارگاہ ازدانی کی چوکھٹ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور شاعر مشرق کی اس شعر کی ترجمان بن جاتی ہے کہ چپ نہ رہ سکے حضرت اجزا میں بے اقبال، کرتا کوئی بندے گستاخ کا منہ بند، روح کو یا ہوئی مولا تیری رحمت مجھ سے سوال کرتی ہے، کاہے کی گھبراہٹ، کاہے کی پریشانی، کاہے کی دردماندگی، اے رب قدیر تیرا یہ مقدس کلام نہ جانے کب سے مجھے تسلیاں دیتا چلا رہا ہے۔ دور بدلا، زمانے بدلے، حالات بدلے، موسم بدلے، تیری آیت مقدسہ پڑھتے پڑھتے زبانیں گھس گئی، سبے وعدہ کی راہیں دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں پتھرا گئی، آخر وہ اپنے شاید فرید کب آئے گا، کیا مفلسی کی چوکھٹ پر غیرت مند بیٹیوں کا سودا کر دینا یہی کامیابی ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے آگے فقیران اسلام کا گھٹنے ٹیک دینا یہی کامیابی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کی بنیاد پر امیروں کے جھوٹیوں کے تل میں چاٹنا یہی فتح مندی ہے۔ خدایا تیرے معیار مددگار بندے کھڑے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں جائے، کن سے پوچھے، کون ان سوالوں کا جواب دے گا۔ مدرسہ چپ ہے، خانقاہ چپ ہے، میکدہ چپ ہے، فلسفی چپ ہے، دانشورانہ قوم کی انجمنیں خاموش، عقل و خرد کی الجھنیں سلجھانے والے خاموش۔ خدا تیرے سادہ دل بندے کہاں جائے، یہ سلطانی بیعاری ہے۔ آواز آئی تیرے سوال کا جواب ایک آستانے کرم پر ملے گا، جہاں کسی سوال کے جواب میں لا اور نہ نہیں ہے، وہ آستانے کرم نشو عطا ہے، جہاں سب پہ کرم ہے سب پہ عطا ہے، کسی کو کیا پتا ہے جھولیاں بھر دی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا۔ نگاہ اچک کر عرض مدینہ پر پڑی، بے قصور کا قافلہ رحمت عالم کی چوکھٹ کی طرف چلا، امیر چلے غریب چلے، خطیب چلے طبیب چلے، سب کے سب شہر حبیب چلے، سامنے سبزے گنبد کی ڈالی، ہونٹوں پر درود جلالی، ہاتھ ہے خاتامن ہے خالی، آنکھ ہے یا حسرت کی پیالی، بندہ رو 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 کہتا سوالی، اتنے میں رحمت کے پردے ہلے، گنجے دل کھلے، شاید میرے سوال کا جواب مل جائے۔ آواز آئی کون ہے یہ لوگ، کیا کیوں آئے ہیں، کیا دقت پڑی ہے انہیں، دل سہم گیا، آنسوؤں کا بادل تھام گیا، گوشے شاک مرکزے
सवाल पर जम गया, दर्दमंदों ने पुकारा, खुदा कौमी अभी या रसूल अल्लाह, हम आपके बंदे हैं, आपके गुलामान करते हैं, ना तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम नहीं हो सकता। कहा या रसूल अल्लाह, हम वही गुलाम है जो 3000 कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के कटते हुए सहरा में नहीं सुनते थे, तो जग में उड़ जाते थे, मैदान से उतर जाते थे, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा। से आवाज आई, तू मेरा गुलाम है। अगर तू मेरा गुलाम होता, कलबे सिद्दीक लेकर आता, अगर तू मेरा गुलाम होता, चश्मे उमर लेकर आता, अगर तू मेरा गुलाम होता, हया उस्मान की चादर लपेट कर आता, अगर तू मेरा गुलाम होता, बाजुए अली लेकर आता, अगर तू मेरा गुलाम होता और की मदद लेकर आता, अगर तू मेरा गुलाम होता, खाजा गरीब नवाज की गरीब नवाज। गुंबदे खैरा से आवाज आई, तू मेरा गुलाम नहीं रहता, तू मेरा गुलाम नहीं है। मेरा गुलाम जो होता है वो जमाने के आगे चलता है, गुलाम आगे क़यादत पीछे, गुलाम आगे सियासत पीछे, गुलाम आगे ताकत और कुव्वत पीछे, गुलाम आगे सनत और हिरफत पीछे, गुलाम आगे चलता है, इसलिए कि वो मेरे पीछे चला। जब वो मेरे पीछे चला, जमाना उसके पीछे चलता है। अब तू ऐसा गुलाम है कि सबसे आगे जाने के चक्कर में सबके पीछे चला। हज़रात मोहतरम, गुंबदे खजरा से आवाज आई, तू मेरा गुलाम है, मेरा गुलाम नहीं। 14 सदी का इंसान बोल उठा, ए गुंबदे खजरा, कौन है इंसान, दुनिया में बसने वाला इंसान कौन है जो आगे जाने की तमन्ना नहीं रखता? एक बाप चाहता है मेरा बेटा आगे बढ़े, एक उस्ताद चाहता है मेरा शागिर्द आगे बढ़े, एक माँ चाहती है मेरी बेटी आगे बढ़े, एक मिस्त्री चाहता है मेरे काम आगे बढ़े, एक ताजिर चाहता है मेरी तिजारत आगे बढ़े, एक इल्म वाला चाहता है मेरा इल्म में इजाफा हो। दुनिया की हर शय उठाकर देखी जाए, कौन ऐसा इंसान है जो ये चाहता मैं कम हो, हर कोई चाहता मैं आगे बढ़ूं, मेरा शागिर्द आगे बढ़े, मेरा भाई आगे बढ़े, मेरा रिश्तेदार आगे बढ़े, मेरा पड़ोसी आगे बढ़े। इंसान की सोच होनी चाहिए थी। हर लोग चाहता है कि मेरे शागिर्द, उस्ताद चाहता है मेरा शागिर्द आगे बढ़े, बाप चाहता है मेरा बेटा आगे। गुंबदे खजरा, आज हम इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, जमीन का सीना चीर कर मैंने आगे से जाल को निकाल दिया। गुंबदे खजरा, हम इतना आगे बढ़े कि हवाओं में अपने सफर के झंडे गाड़ दिए। गुंबदे खजरा, हम इतना आगे बढ़े कि सूरज की किरणों को हमने कैद कर लिया है। गुंबदे खजरा, हम इतना आगे बढ़े कि जिब्राइल के नाल की मिट्टी को बछड़े के मुंह में लगाकर बछड़े को बोलने के काबिल बना दिया है। लेकिन गुंबदे खजरा ने जब ये सुना है, गुंबदे खजरा ने जब ये सुना है, 14 सदी के इंसान से कहा इंसानियत बने बहुत तरक्की है, तुमने जमीन का सीना चीर कर हाथी से सजाल निकाल लिया, तुमने जमीन का सीना चीर कर हाथी से सजाल निकाल लिया, तुमने हवा में सफर के झंडे गाड़ दिए। लेकिन 14 सदी का इंसान तुझे चांद की बात नहीं करता, तुझे जमीन से हाथी से सजाल निकालने की बात नहीं करता। मैं तुमसे एक आदमी मांगता हूँ, एक आदमी, कितने आदमी मांगता है मांग ले, गुंबदे खजरा आदमी मांग ले, देने के लिए तैयार। गुंबदे खजरा ने कहा मैं 1000 नहीं, मुझे एक आदमी चाहिए। कहा वो कैसा आदमी चाहिए, जो कैसा आदमी चाहिए, एक आदमी ऐसा चाहिए, एक आदमी ऐसा चाहिए। गुंबदे खजरा ने कहा मैं 1400 साल पहले का कोई इंसान नहीं मांगता, मैं 6ठी सदी 600 साल पहले का एक इंसान का जवाब 14 सदी के इंसान बसने वाले पूरे इंसान से मांगता हूँ। 14 सदी के इंसान ने कहा गुंबदे खजरा, दिखा तो सही, दिखा तो सही वो इंसान कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी चाल कैसी है, वो बोलता कैसा है, वो उसकी मुस्कुराता कैसा है। गुंबदे खजरा ने कहा तारीख को पलट, जब तारीख को पलटोगे बैठा एक इंसान मिलेगा
बैठा है एक इंसान, इतने में एक आने वाला इंसान आता है, आकर कहता है आका मुर्शिद काबिल मैं आपके पीछे चलने के लिए आया हूँ। कहा मेरे पीछे? कहा मुर्शिद काबिल मैं आपके पीछे चलने के लिए आया हूँ। कहा मेरे पीछे चलने आया, जाओ मेरे पीछे चलने के लिए सबसे पहले शर्त ये है, जाओ तुम 1000 बार अल्लाह पढ़ के आओ, 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ के आओ, 1000 रकात नफल नमाज पढ़ के आओ। वो बंदा उठा, नफल ने नमाज पढ़ा, 1000 रकात नफल नमाजें पढ़कर, 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़कर, 1000 बार सूरह इखलास पढ़कर हाजिर बारगाह हुआ। जब हाजिर बारगाह हुआ, बैठने वाले इंसान ने पूछा कर लिए काम? 1000 बार अल्लाह शरीफ पढ़ा, 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, 1000 बार इस्तिग़फ़ार किया, फिर मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ। कहा बेटा मोइन आओ मेरे पास, बेटा आओ मेरे करीब आ जा। आपने करीब बुलाया, करीब बुलाकर कहा था अब देखो आसमान की जानिब, अपनी निगाह को आसमान की जानिब उठाओ। जैसे ही आसमान की जानिब उस इंसान ने निगाह उठाई, पूछा बैठने वाले इंसान ने, इंसान बेटा बता तुझे क्या नजर आ रहा है? कहा मुझे आसमान नजर आ रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। फिर बैठे इंसान ने कहा इंसान मेरे बेटे जरा जमीन के जानिब देख। जब वो जमीन के जानिब देखा तो कहा बेटा बता तुझे क्या नजर आ रहा है? कहा मुझे जमीन नजर आ रही है और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। और मुर्शिद काबिल ने कहा बेटा थोड़ा और करीब आया, बेटा और करीब आया। आपने करीब बुलाकर आप उनके आंखों के बीच में अपनी उंगलियों को रखा और कहा मेरे बेटे अब इस दोनों उंगलियों के जानिब से आसमान के जानिब देखो। और जैसे ही उस दोनों उंगलियों की जानिब से आसमान के जानिब देखा है, पूछा गया बेटा बता तुझे क्या नजर आ रहा है? देखने वाले इंसान ने कहा था मेरे आका पहला आसमान भी निगाहों में है, दूसरा आसमान भी निगाहों में है, तीसरा भी निगाहों में है, चौथा भी निगाहों में है, पांचवा भी निगाहों में है, छठा भी निगाहों में है, सातवां भी निगाहों में। मेरे मुर्शिद काबिल ये मत पूछ सातों का आसमान का सातों हिस्सा नहीं बल्कि अर्शे खुदा नजर आ रहा है। मुर्शिद कामिल ने कहा बेटा मोइन जरा और करीब आ जा। आप और करीब गए, कहा ठीक है देख लिया तो अर्शे मोहल्ला? कहा हाँ मैंने देख लिया, जमीन पर बैठकर अर्शे मोहल्ला को देख लिया, अर्शे खुदा को देखा। कहा बेटा और करीब आ जा। आपने करीब बुलाया और करीब बुलाकर कहा बेटा अब मेरे दोनों उंगलियों के जानिब से जमीन के जानिब देखो। जमीन के जानिब देखा, कहा क्या नजर आ रहा है? पूछा क्या नजर आ रहा है? कहा पर जमीन का पहला हिस्सा भी निगाहों में है, दूसरा भी निगाहों में है, तीसरा भी निगाहों में है, चौथा भी निगाहों में है, पांचवा भी निगाहों में है, छठा भी निगाहों में है, सातवां भी निगाहों में है। पूछा गया बेटा बता तुझे क्या नजर आ रहा है? देखने वाले इंसान ने कहा था मेरे आका ये मत पूछ क्या नजर आ रहा है, बल्कि तातुस्सुरा नजर आ रहा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अभी 14 सदी का इंसान ये मंजर देख ही रहा था। गुंबदे खतरा बोल उठा जा मादियात की दुनिया में जा, तरक्कियात की दुनिया में जा, साइंसी तरक्कियात की दुनिया में जा। एक ऐसा आदमी ला कर दे जिसकी दो उंगलियों के बीच से आसमान की जानिब देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और जमीन की जानिब देखे तो तातुस्सुरा। 14 सदी का इंसान निकला उस इंसान की तलाश में, ऐसे इंसान की तलाश में जिसकी दो उंगलियों के बीच से आसमान के जानिब देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और जिसकी दो उंगलियों के बीच से जमीन के जानिब देखे तातुस्सुरा नजर आए। आज का सुपर पावर अमेरिका उसके पास गया, रशिया उसके पास गया, कहा एक ऐसा इंसान दे तूने चांद को अपने कदमों तले तुमने रोना है, तुमने जमीन का सीना चीर कर आतिशे शैतान निकाल लिया है, तुमने हवा में अपने सफर के झंडे डाले हैं, कभी ताकत तेरे पास आए
تو مجھے ایک ایسا انسان دے دے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے آسمان کے جانب دیکھے تو عرش خدا نظر آئے، اور دو انگلیوں کے بیچ سے زمین کے جانب دیکھے تو تحت الثری نظر آئے۔ ہم نے کہا کیا ایسا بھی انسان ہوتا ہے؟ ایسا بھی انسان ہوتا ہے؟ کہا اگر تاریخ کی سچائیاں منکروں کے چہرے پر جنت دیتا تھپڑ مارنے کو تیار نہ ہوتی تو ان کا کیا جا سکتا تھا؟ لیکن یہ ان کی بارگاہ کا پروانہ انسان ہے جس کی بارگاہ میں دشمن بھی حوالے میں آج کو پیش نہیں کیا۔ حضرات محترم، یہ گنبد خضرا بول اٹھا، پوری دنیا کی خاک چھان کر 14 صدی کا انسان جب لوٹا تو گنبد خضرا نے پوچھا لے آئے جواب؟ کیا جواب دیتے؟ سب لاجواب ہو گئے۔ گنبد خضرا بول تھا کس ترقیات کی بنیاد پر تم اپنی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے ترقی کر لی، ہم نے ڈیولپ کیا، ہماری سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی، کس بنیاد پر؟ 14 صدی کا انسان کیا جواب دیتا؟ لاجواب ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ساتھ وہ ساتھ ہے جس کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ایسے ہی آئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان نہیں بنا، 1000 سال میں اپنی بے نوری سے ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کی دعوت دیتا۔ حضرات محترم، ایک محنت کرنے کے محنت کی ہے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر جا کر تب جا کر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ آج ہم کام پر چوئی تک دے رہے تھے، ہمارے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے، ہمارے مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، اور ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں عوامین کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کی جانب سے کوئی مددگار خالد و طارق و ولید نہیں آنے والے۔ آپ کو تیار ہونا پڑے گا، آپ کو لڑنا پڑے گا، اور لڑیں گے کم اپنے بھائی سے لڑیں گے، اپنے برادری سے لڑیں گے، اپنے پڑوسی سے لڑیں گے نہیں، بلکہ اپنے کردار، اپنے نفس سے لڑیے۔ جب اپنے نفس سے آپ لڑیں گے آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی۔ چلتے چلاتے میں خواجہ غریب نواز کی اس مقدس محفل سے آپ کو یہ پیغام دیتا چلوں، جس خواجہ غریب نواز کی شان میں ہر سال ڈیڑھ فاتحہ میلاد خوانی کا انتظام کرتے ہیں، کیا یہ بس ہے؟ کیا یہی خواجہ غریب نواز کا کردار ہے؟ نہیں مسلمانوں، اگر آپ خواجہ غریب نواز ایسے ہی 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان نہیں بنا، اس میں کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ کی ذات اقدس ہے، آپ اس بات کو غور سے اگر سنیں گے اور اپنی زندگیوں کے اندر خواجہ کی اس ایک کردار کو اگر اپنا لیں گے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ میرے خواجہ غریب نواز ہے، آپ بیٹھے ہیں اجمیر کی سرزمین پر، آنے والا ایک انسان غریب لاچار محتاج انسان آتا ہے، کسان کہتا ہے یا خواجہ غریب نواز، آپ کا مرید جو ہے وہ دلی کے سلطنت پر ابھی بادشاہ بنا ہوا ہے، وہ لگان جس مال گزاری جس کو کہتے ہیں ٹیکس اتنا لگا رکھا ہے مال پر، میں غریب کسان دینے کی طاقت نہیں رکھتا، میں نہیں دے سکتا۔ اتنے میں میرے خواجہ غریب نواز نے سنا، خبر آپ ہو گئے اتنی پاور جس کے پاس ہو، اتنی طاقت جس کے پاس ہو کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں آنا ساگر کو بھر دے۔ آج ہم کسی گاؤں کا تھوڑے سے مانی قسم کے آدمی ہو گئے تو ہم سمجھتے پورا گاؤں میری مٹھی میں، یہ ہم اور آپ سمجھتے۔ آج ہم تھوڑے سے علم والے ہو گئے تو ہم سمجھتے ہم سے اچھا کوئی نہیں، لیکن دنیا میرے خواجہ غریب نواز جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ پورے آنا ساگر، جانے والے نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا اس تالاب کو کتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایک چھوٹے سے پیالے میں بھر دیا۔ میرے خواجہ غریب نواز نے جوگی چپال جو ہوا میں اڑتا رہا، اس کے کھڑاؤں کا جب یہ کمال ہے
کہ جب اس کے سر پہ ہری کیرتن بجا ہے تو زمین بوس ہو کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو. جس کے پاس اتنی طاقت ہو اگر اونٹ کو کہہ دے اے اونٹ تو بیٹھا رہتا جب تک حکم نہ دے اٹھتا نہیں, جب اٹھنے کا حکم دیا تو اٹھتا. تو اگر کہہ دیتا ہے دلی کے بادشاہ اس غریب کسان کے لگان تو معاف کر دو, یقیناً وہ معاف کر دیتا. لیکن میرے خواجہ غریب نواز نے ایسا نہ کہا. آپ کہتے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, دلی چلتا ہوں. آپ نے اس غریب کسان کو لیا اپنے ساتھ اور چلے آپ دلی کا سفر کرنے. اجمیر اور دلی کا سفر آپ جانتے ہیں, بسوں سے شاید ہم جاتے ہیں لگتا ہے 3 یا 4 گھنٹہ لگتا ہے بس سے شاید, ہے نا 3 یا 4 گھنٹہ لگتا ہے, 350 کلومیٹر. اس دور میں گاڑی کا انتظام نہیں, اس دور میں خواجہ غریب نواز پیدل اجمیر سے دلی کا سفر صرف ایک کسان کے لیے. دلی پیدل, اجمیر سے دلی پیدل صرف ایک کسان کے لیے. آپ چلے. جب آپ پہنچے کچھ دنوں کے بعد جب آپ کا پہنچنا ہوا, آپ دلی کے سرحدوں کو چھونے لگے. بادشاہ سلامت جو شمس الدین تھا اس کو پتا چلا. جب پتا چلا کہ خواجہ غریب نواز اجمیر سے دلی تشریف لا رہے ہیں, آپ کے خیر مقدم کے لیے, ویلکم سواگتم کے لیے وہ بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ کھڑا رہا, آپ کا انتظار کرتا رہا. جیسے ہی آپ بادشاہ کے قریب پہنچے آپ کو سلام کیا, السلام علیکم یا میرے آقا, اے میرے مولا. سلام کا جواب دیا آپ نے. کہا آپ آنے کی زحمت کیوں اٹھائے, مجھے بلا لیے ہوتے میں چلا جاتا. اگر کوئی کام تھا تو آنے کی ضرورت کیا تھی, آپ صرف خط لکھ دیتے, غریب کا سارا کام آپ کا کر دیا جاتا. اتنا کہنا تھا. اب جو میرے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں بسنے والے سنیوں کو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے, میرے خواجہ غریب نواز نے کہا تھا اے بادشاہ سلامت, اگر یقیناً میں خط لکھ دیتا اس کا کام پورا ہو جاتا, اس کا کام بن جاتا. مگر میں اجمیر سے چل کر دلی تک جو پیدل چلا ہے, اب قدم قدم پر جو چلنے میں غریب کے دل کو خوشی ہوئی ہے, وہ شاید غریب کے دل کو کبھی خوش نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. کبھی خوش نہیں کر سکتا اس دل کو. اگر میں خط لکھ دیتا یہ موقع مجھے کہاں ملتا کہ میں غریب کے دل کو خوش کروں. سوچو مسلمانوں, وہ ہے خواجہ غریب نواز. خرید ڈیٹ پکائے, کھا لیے, ختم کر دیے. یہ خواجہ کا کردار یہ بتا. آج میرا بھائی ایک دوا کی کھوٹ کے لیے دوا کے لیے تڑپ کر مر جائے گا. پیسے والا بھائی سراہنے بیٹھ کر کہے گا فلاں زمین میرے نام کر دو, تب میں تجھے دوا کے لیے پیسے دوں گا. یہ ہماری آپ کی تاریخ ہے. میرے خواجہ غریب نواز نے پیغام دیا لوگوں, نہیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر رو گیا. دنیا میں اللہ کی عبادتیں کرنے والے تھے. سمندر, یہ پیڑ, یہ پودے, یہ ندی نالے, یہ بھورے, یہ تتلیاں, یہ مچھلیاں, یہ فرشتے, سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا, آخر وجہ کیا کمی؟ اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں تھی. کرنے والے رکوع کر رہے تھے, سجدہ کرنے والے سجدہ کر رہے تھے. ساری عبادتیں اللہ کی ہو رہی تھی. پھر اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ تو علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کیا ہی خوب فرمایا تھا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ پھینک کر رو گیا. اللہ نے انسان کو اس عبادت کے لیے پیدا فرمایا جو جبرائیل کی بس میں نہیں. اللہ نے انسان کو اس عبادت کے لیے پیدا فرمایا جو اسرافیل کے بس میں نہیں. اللہ نے انسان کو اس عبادت کے لیے پیدا فرمایا جو میکائیل کے بس میں نہیں. اللہ نے انسان کو اس عبادت کے لیے پیدا فرمایا جو فرشتوں کے بس میں. آپ مجھ پر فتویٰ لگائیں گے, کہیں گے وہ کون سی عبادت ہے مولانا صاحب جو فرشتے نہیں کر سکتے؟ ہاں,
ایسی بہت سی عبادتیں ہیں جو فرشتے نہیں کرتے. ایک بھوکا انسان مل جائے آپ کو, راستہ میں چلا بھوکا, بھوک سے وہ تڑپ رہا ہو, آپ نے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, اپنے بھوکے پر نظر پڑی, آپ نے اپنے لقمہ حلق میں ڈالنے سے پہلے وہ لقمہ اٹھا کر کسی غریب کو کھلا دیا. بظاہر یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک. کسی بیوہ بے سہارا کئی بیواؤں کا سہارا بن جاؤ. نبی فرماتے ہیں, فرشتے فرماتے, بظاہر یہ کام ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بیوی بچوں سے پاک. کسی مظلوم کو تو مظلوم کا سہارا بن جا. فرشتے فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جبرائیل فرشتوں کا سردار 364 دن رب قدیر کی عدالت میں حاضری لگاتا ہے. مولا ایک مرتبہ دنیا میں مجھے بھیج اس انسان کی عبادت کو دیکھنے کے لیے جس کے سر پر تم نے اشرف المخلوقات کا تاج زری رکھا, جس کو سب سے بڑا, تمام مخلوق میں سب سے اچھی مخلوق بنایا وہ انسان, اس کی عبادت دیکھنے کے لیے 364 دن. ایک دن اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر. وہ قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا, جا انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر جس انسان کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے جا اس کی عبادت کو دیکھ. جو فرشتے آتے ہیں انسان کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو فرشتہ صبح تک سلام کیا حتی مطلع الفجر کی صدائیں بلند کرتے رہتے, وہ دعائیں کرتے رہتے. تو وہ عبادت جو انسان کے بس میں ہے فرشتوں کے بس میں نہیں ہے, وہ تاج, وہ مرتبہ جو رب قدیر نے انسان کو دیا ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا ہے. وہ تاج ہے اشرف المخلوقات کا. تو جب تاج اشرف المخلوقات کا کام گناہوں والا کو یہ بات نہیں دیتا, یہ شوبھا نہیں دیتا. ہمیں اشرف المخلوقات ہیں, ہم اچھی مخلوق ہیں, ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے. اور اچھا کام یہ ہے کسی غریب کی مدد کر, کسی بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ, یتیموں کا والی بن جاؤ. خواجہ علی نواز نے یہ پیغام کیا ہے مسلمانوں, کہ دیکھ پکاؤ کھاؤ ختم کر دو, کما کھا کر بس زندگی چلے جانے کا نام یہ نہیں ہے, بلکہ آپ اس کو اپنے اصحاب اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں. یقیناً اگر آپ ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں گے آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو تمامی انسانوں کو خواجہ غریب نواز کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. ہم تمامی لوگوں کو اپنے اصحاب اپنے بزرگان دین سے ایسے ہی محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر ربی من کل